إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم جو آیات مبارکہ تلاوت کر رہے تھے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جس طرح کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. جس وقت انہوں نے کہا اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی، یعنی جو قدر سے جو ریلیٹڈ بات ہے، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ جس وقت انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی. ٹھیک ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور ان پر جو کتاب کا جو نزول ہے اس کی انہوں نے تکذیب کی. ٹھیک ہے، پہلے تو اللہ تعالیٰ کی انہوں نے ویسی تعظیم نہیں کی کہ جیسے اس کا حق ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان رسولوں کی بھی تکذیب کی جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف مبعوث فرمایا تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور عبداللہ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت قریش کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت یہودیوں کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے. قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، انہوں نے کہا کہ اللہ نے انسان پر وحی اور کتاب وغیرہ کچھ بھی نازل نہیں کیا. جیسے کہ ایک اور جگہ فرمایا اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کی طرف وحی بھیجی کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں. ایک اور جگہ کیا فرمایا، اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا کوئی چیز مانے نہ ہوئی کہ کہنے لگے کیا اللہ نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا ہے. کہہ دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو اس میں چلتے پھرتے اور آرام کرتے تو ہم ان کے پاس فرشتوں کو پیغمبر بنا کر بھیجتے. یعنی ان کو کیا احساس ہوا کہ آدمی کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر فرشتے ہوتے اور فرشتے جو ہے وہ ان کے ساتھ ساتھ چلتے پھرتے اور ان کی طرح کے کام کرتے تو پھر کیا ہوتا کہ وہ تمام کام کرنے سے قاصر رہتے جو فرشتے کر سکتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے، تو انہوں نے جو کام کیے آج ہم سنت کے طور پہ وہ تمام کام کر رہے ہوتے. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فرشتوں کو بھیجتا جس کو نہ کھانے کی حاجت ہوتی نہ پینے کی حاجت ہوتی اور وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا، تو ہم جو انسانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خلقت پیدا کی ہے، جو ہمارے اندر ایک چیز پیدا کی ہے کہ ہمیں بھوک بھی لگتی ہے، ہم جو ہے کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، ہماری نفسانی خواہشات بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ فرشتوں کے اندر نہیں ہوتی. تو اسی لیے جو ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے انسان پر وحی یا کتاب وغیرہ کچھ نازل نہیں کی تو کہہ دیجئے کہ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اسے کس نے نازل کیا تھا، جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب کے نازل ہونے کے منکر ہیں تو ان کو جو ہے وہ کیا جواب دے دیجئے، قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، کہ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اسے کس نے نازل کیا تھا. تم بھی جانتے ہو اور ہر شخص یہ جانتا ہے کہ تورات کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ بن عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نازل کیا تھا، اور وہ کیا تھی، نورا و ھدی للناس، لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی تاکہ اس سے مشکلات کے ازالے کے لیے روشنی اور شبہات کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل ہو سکے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا،
یعنی جسے تم نے علیحدہ علیحدہ اوراق پر نقل کر رکھا ہے تو ان کے کچھ حصے کو تو تم ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپا لیتے ہو. یعنی ساری کتاب کو تم نے علیحدہ علیحدہ اوراق کی شکل میں کر رکھا ہے اور اصل کتاب میں سے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے ان اوراق پر لکھتے رہتے ہو اور اس کتاب میں اپنی مرضی سے تحریف کرتے ہو، اپنی مرضی سے تبدیلی کرتے ہو، اپنی مرضی سے تعویل کرتے ہو اور کہتے کیا ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہوتا. اس لیے کیا فرمایا تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، تم نے اسے علیحدہ علیحدہ اوراق پر نقل کر رکھا ہے اور ان کے کچھ حصے کو تو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپا جاتے ہو. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور اس کتاب کے ذریعے سے تم کو وہ باتیں سکھائی گئیں جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا. یعنی یہ قرآن کس نے نازل کیا ہے؟ جس میں سابقہ لوگوں کے حالات ہیں اور مستقبل میں پیش آنے والے واقعات جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے آبا و اجداد جانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ خود کیا فرما رہا ہے قُلِ اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ اس کتاب کو اللہ ہی نے نازل کیا ہے. علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے کہ کہہ دیجئے اللہ نے اسے نازل فرمایا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، پھر ان کو چھوڑ دیجئے کہ اپنی بیہودہ بکواس میں یہ کھیلتے رہیں، ان کو اسی حالت میں چھوڑ دیں کہ یہ اپنی جہالت میں اور اپنی ضلالت میں کھیلتے رہیں حتیٰ کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت آ جائے تو پھر انہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام ان کا اچھا ہوگا یا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا انجام اچھا ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، اور وہی ہے یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے بابرکت ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور جو اس لیے نازل کی گئی ہے کہ آپ مکہ اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو ڈرائیں، یعنی قبائل عرب کو بھی اور عرب و عجم کے تمام انسانوں کو بھی. جیسے کہ دوسری آیت میں فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ لوگوں یقیناً میں تم میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں. یعنی انی رسول اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. الیکم جمیعا، تم سب لوگوں کی طرف. کس لیے بھیجا گیا ہوں؟ لانذرکم بہ ومن بلغ، تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں اور اس شخص تک وہ پہنچ سکے، یعنی جس شخص تک بھی میری بات پہنچ سکتی ہے اس شخص تک میں وہ بات پہنچاؤں، وہ پیغام پہنچاؤں جو کہ ہدایت کے لیے ہو، جو سب کو ڈرائے. لانذرکم یعنی آگاہ کر دوں، ڈرانے سے کیا مراد ہے؟ آگاہ کر دوں. اور کیا فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، اور فرقوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کا ٹھکانہ آگ ہی ہے. اور ایک اور جگہ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ وہ اللہ عز و جل بہت بابرکت ذات ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو ڈرائے. اور کیا فرمایا اور اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں کو سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بنتے ہو اور اسلام لاتے ہو، پھر اگر وہ لوگ اسلام لے آئیں تو بے شک وہ ہدایت پا گئے، اور اگر آپ کا کہا نہ مانے تو آپ کا کام تو صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تمہارا کام کیا ہے؟ صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے. صحیح بخاری اور مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے کہ مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کے انبیاء میں سے کسی کو نہیں دی گئی تھی. ان میں سے ایک چیز آپ نے یہ بھی بیان فرمائی کہ پہلے ہر نبی کو بطور خاص اس کی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، مگر مجھے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا. اسی لیے کیا فرمایا والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں. یعنی ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اس مبارک کتاب یعنی قرآن مجید پر بھی ایمان رکھتا ہے جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے.
وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی جن نمازوں کو ان پر فرض قرار دیا گیا ہے انہیں وہ ان کے اوقات میں ادا کرتے ہیں، یعنی جو اس کا وقت ہے وہ اس میں جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ یعنی یہ مؤمنین کی صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں۔ پہلے تو والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن آپ کی طرف نازل کیا، جو ہدایت آپ کی طرف نازل کی، جو برکت والی اور تصدیق والی کتاب آپ کی طرف نازل کی، تو وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ پھر کیا ہے؟ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 سے زیادہ مقامات پر جس چیز کا حکم دیا وہ کیا تھا؟ نماز کی حفاظت، یحافظون، کہ نمازوں کو جو ہے وہ اوقات میں ادا کرتے ہیں، نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ وہ بار بار نماز کے لیے کہنا کس وجہ سے ہے؟ کہ ایک بندے کا جو امتیاز ہوتا ہے کہ وہ مؤمن ہے یا کافر ہے، وہ امتیاز ہی اس بات سے ہو جاتا ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں اکثر لوگ جو ہے وہ اس چیز کی اہمیت سے ناواقف ہے، اکثر وہ سستی میں جو ہے نماز چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ اس کے لیے امام مالک جو ہے وہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ شخص نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ہماری یہ ایک عام سی چیز ہے کہ ہم جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم عیدین کی نماز پڑھ لیتے ہیں، یا ہم کبھی کبھی کوئی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ایک نماز کو چھوڑنا جو ہے وہ کتنا سخت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کتنا کبیرہ گناہ ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے اپنے رب سے تعلقات کیسے ہیں، تو بس اپنی نمازوں کو دیکھ لیجئے کہ آپ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں، کتنا خشوع ہے، کتنا خضوع ہے اس میں، کتنا آپ سوچ کے پڑھتے ہیں، کتنا آپ یہ سوچ کے اس جانماز کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں کہ اب میرے سر سے گناہوں کی جتنی بڑی گٹھری بھی ہوگی وہ سب کے سب اتر جائیں گے جب میں اللہ کے حضور جھکوں گی، جب میں اللہ کے حضور سجدہ کروں گی، میرے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میری نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نماز مجھے بے حیائی سے اور بری باتوں سے روکے گی۔ اگر آپ کی نماز یہ سب کام نہیں کر رہی آپ کے ساتھ، تو پھر آپ ضرور دوبارہ سے غور کیجئے کہ کہاں پر غلطی ہو رہی ہے۔ آیا آپ نماز کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہی ہیں، یا آپ نے اس بات کو ہی اہمیت نہیں دی کہ نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہی اس کی شرط ہے، نماز کی قبولیت کی شرط، ورنہ وہ نماز جو ہے وہ آپ کے منہ پہ دے ماری جائے گی۔ تو ہر نماز کے بعد ایک لمحے کے لیے صرف ضرور سوچا کیجئے، ایک لمحے کے لیے ضرور فکر کیا کیجئے کہ کیا میں نے ایسی نماز پڑھی ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اور یقیناً اکثر آپ کے پاس جواب جو ہے وہ نفی میں ہی آئے گا، پھر انسان کو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے تو پھر وہ ادھر ادھر کہیں اور سوچنے لگتا ہے۔ لیکن کبھی سوچ کے دیکھیے گا، کبھی اس لمحے کو تصور کر کے دیکھیے گا کہ آپ کی نماز آسمانوں کی طرف گئی اور اس کو جو ہے دوبارہ گندے اور پھٹیچر اور جو چیتھڑا سا کپڑا ہوتا ہے نا، حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں کہ وہ گندا اور پرانا سا جو کپڑا ہوتا ہے اس کی مانند جو ہے وہ اس نمازی کے منہ پہ دے ماری جاتی ہے۔ تو پیاری بہنوں، یہ بہت اہم موضوع ہے کہ آپ اس پہ سوچئے اور آپ اس پہ غور کیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیاوی کاموں کو تو آپ بہت اچھی طریقے سے کر رہے ہوں، بہت نقص کے ساتھ کر رہے ہوں، اس کی تمام ترتیبات کا خیال رکھ رہے ہوں، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھ رہے ہوں، لیکن جب اللہ سے ملاقات کا وقت آئے تو جلدی جلدی 2-3 ٹکریں ماری اور اس کے بعد جو ہے ہم نے سمجھا کہ فرض ادا ہو گیا۔ تو ایسے فرض ادا نہیں ہوا کرتا۔ اور نماز کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اسی طریقے سے ضائع کرے جس طرح سے تو نے مجھے ضائع کیا ہے۔
تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نمازیں جو ہیں وہ آپ کو یہ بد دعائیں دیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ نمازوں کی جو ہے وہ ہم نے حفاظت کرنی ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ. اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی گئی، اور جس نے کہا کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر سکتا ہوں جیسے کہ اللہ نے نازل کی ہے. کاش آپ ظالموں کو اس حال میں دیکھیں جب وہ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوتے ہیں اور فرشتے یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں. اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق. آج تمہیں اس بات کے بدلے میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا کیونکہ تم اللہ تعالیٰ پر ناحق باتیں گھڑتے تھے. وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ اور اس کی آیتیں سن کر تکبر کرتے تھے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ اور یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ اور ہم نے تمہیں جو کچھ عطا کیا تھا وہ تم اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو. وَمَا نَرَى مَعَاكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ اور اب ہمیں تمہیں تمہارے ساتھ وہ جو تمہارے سفارشی ہوتے تھے نا اس کو کھڑا ہوا نہیں دیکھ رہے ہیں. زعمتم جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے، زعم کرتے تھے، کیا دعویٰ کرتے تھے؟ انہم فیکم شرکاء کہ بے شک وہ تمہاری بندگی میں یعنی اللہ جو جن کے تم بندے ہو اس میں جو ہے وہ شریک ہے یعنی اللہ کے شریک ہے. لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون ان سے تمہارا یقیناً تعلق ٹوٹ گیا ہے اور وہ تم سے کھو گئے ہیں جنہیں تم اپنا معبود خیال کرتے تھے. یعنی جو جھوٹے مدعی نبوت ہوں گے ان سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی اس شخص سے بڑھ کر اور کوئی ظالم نہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرے اور اس کا شریک بنائے اور اس کا بیٹا بنائے یا یہ دعویٰ کرے کہ اللہ نے اسے رسول بنا کر بھیجا ہے حالانکہ اللہ نے اسے رسول بنا کر نہ بھیجا ہو، یا پھر وہ یہ کہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے حالانکہ اس پر کچھ وحی نازل نہ ہوتی ہو. اکرمہ اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت مسلمہ کذاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جس نے جو ہے وہ دعویٰ کس بات کا کیا تھا کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، جیسے کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. اسی طریقے سے سورت جو نازعات ہے اس سے جس طرح سے اس میں آیتیں ہیں والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، تو اسی طریقے سے اس ملعون نے اپنی طرف سے کچھ آیتیں بنا لی تھی اور جو ہے وہ آیتیں اتنی بے ربط تھیں، اور کیسے بے ربط نہ ہو کیونکہ یہ جب کلام الہی ہے تو کوئی بندہ کسی بندے کے اندر اس بات کی استطاعت ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ جو ہے وہ اس طرح کی آیتیں بنائے. تو عجیب قسم کی اس کی آیتیں تھیں. اس میں اس نے جو عربی کے الفاظ لکھے تھے اس میں کیا تھا کہ اے ٹٹڑانے والے مینڈک تم کیوں اس وقت ٹٹڑا رہے ہو اور تم جو ہے وہ کیوں نہیں جا کے سو جاتے. اس طرح کی بے ربط آیتیں تھیں جن کا کوئی فائدہ نہیں. تو لہٰذا اس نے بڑی ہی عجیب قسم کی بات کی اور بڑی ہی عجیب قسم کی جو ہے وہ اس کی آیتیں تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں ان تمام باتوں سے ایسی تمام باتوں سے بچائے رکھے کہ جس میں جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹی بات کہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ مَا هَذَا اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یقیناً ہم نے سن لیا اور اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ کوئی شخص جو ہے
جیسا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے ویسا کلام نہیں لے کر آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین احکم الحاکمین اللہم ارنا الحق، یعنی یا اللہ آپ ہمیں حق دکھا دیجیے، جو حق بات ہے وہ دکھا دیجیے، اور ہمیں باطل سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے کہ ہم باطل سے اجتناب کریں، جو غلط باتیں ہیں وہ اپنی زندگیوں سے نکال دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔